اس فکر کے چار زاویے کیا ہیں؟ سب سے پہلا زاویہ یہ اس کی کرولریز ہیں. اب فکر اگر واضح ہو جائے تو اس کی کرولریز ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی. پہلا زاویہ اس کا یہ ہے انفرادی اخروی صلاح اور فلاح کا دار و مدار اس جد و جہد پر ہے. یہ جد و جہد اگر نہیں ہے تو نماز روزہ اس کی کتنے بھی مقدار ہو وہ آپ کے اخروی فلاح اور صلاح کی ذمہ داری نہیں لے سکتی. اب دو شکلیں ہو سکتی ہیں دنیا میں. یا تو آپ رہ رہے ہیں اس کیفیت میں کہ اسلام کا غلبہ ہے، خلافت کا نظام ہے، اسلامی حکومت ہے، آپ اس کے ایک شہری ہیں، جو کہ اس وقت نہیں ہے لیکن خلافت راشدہ میں تو تھا. اب بھی امکان ہے، ہوگا انشاءاللہ، یقیناً ہوگا. اگر یہ کیفیت ہو گویا کہ یہاں پر تو اللہ کا کلمہ اونچا کیا جا چکا، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، لیکن اب بقیہ دنیا میں اس کو پھیلانا ہے، اس کی توسیع ہے. جیسے حضور نے 22-23 برس کی محنت سے جزیرہ نماء عرب میں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ہو گیا، وہاں تکمیل ہو گئی ہے، اللہ کا نور مکمل ہو گیا ہے، کوئی شک نہیں. لیکن ابھی تو یہ تو چھوٹا سا خطہ ہے نا روئے زمین کا، ابھی اسے پھیلانا ہے شرقاً غرباً. لیکن اس کی ذمہ داری اب ہوگی حکومت کے نظام کی. افراد پر سے وہ ذمہ داری اٹھ کر اور حکومت میں آ گئی ہے. حکومت جو کچھ عوام سے ڈیمانڈ کرے گی وہ پورا کر دیجئے، تو باقی آپ بری ذمہ ہو گئے. کسی محاذ سے ڈیمانڈ آئی ہے 10,000 آدمی اور چاہیے، حضرت عمر نے اعلان کیا ہے 10,000 آدمی اور چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے، باقی پاؤں پھیلا کر گھر سوئے، کوئی گناہ نہیں ہے. فرض کفایہ بن گیا یہ. کیوں؟ اس لیے کہ نظام حکومت کے تحت ہے. اب انفرادی طور پر آپ اس کے مسئول نہیں ہیں، مسئول وہ نظام ہے، آپ اس کے تابع ہیں. کسی میں مطالبہ کرتے ہیں بھائی جو کچھ لا سکتے ہو لے آؤ، لے آئیے، جو کچھ آپ کے پاس ہے آگے رکھ دیجئے، کامیاب ہو جائیں گے. تو جو تقاضا اس حکومت کی طرف سے آئے وہ آپ نے پورا کر دیا تو آپ اس کے بعد بری ذمہ ہو گئے، کوئی اور مزید ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. لیکن اگر جیسا کہ اس وقت ہے وہ نظام تو قائم نہیں ہے، اس کے برعکس باطل نظام ہے، طاغوت ہے، کفر ہے، اس کی شیڈز مختلف ہوں گی. کہیں تو سرے سے جو ہے ایک سیکولر نظام، بدترین سیکولر نظام، وہ تو جیسے ترکی میں ہے بدترین، وہاں تو اسلام کا نام لینا بھی حرام، اسلام کے لیے جماعت بنانا حرام مطلقاً، عورتوں کے لیے سر ڈھانپنا حرام مطلقاً، برقع تو بڑی دور کی شے ہے، وہ تو ایک انتہائی سمجھیے بہت دور کی بات ہے. کہیں یہ ہے کہ بہرحال انفرادی معاملات کے اندر مذہب کی پوری آزادی ہے، سعودی عرب میں ہے مذہب پورا آزاد ہے، لیکن اوپر نظام بادشاہت کا ہے، ملوکیت کا ہے. آپ اعتراض نہیں کر سکتے اگر بلینز آف ڈالرز کا ایک ایک محل وہ بنائیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ جو اصل میں عوام کی دولت ہے، تیل کی دولت، انہوں نے اپنی ذاتی جاگیر بنا رکھی، نظام نہیں. ایک ہمارا معاملہ ہے دستوری اعتبار سے پورا اسلام ہم نے لکھ دیا اپنے دستور میں، قرارداد مقاصد بھی آ گئی اور دفعہ 227 بھی آ گئی اور فیڈرل شریعت کورٹ بھی قائم ہو گئی، لیکن عملاً غیر مؤثر. تو یہ مختلف شیڈز ہوں گے اس میں. ایک شیڈ ہے بھارت کا، وہاں کم سے کم یہ ہے کہ ان کے فیملی لاز ابھی انٹیکٹ ہیں مسلمانوں کے. ایک امریکہ میں ہے، وہاں وہ بھی نہیں ہے. باقی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم وہ تو ان کا اپنا ہے ہی، لیکن یہ کہ آپ کے فیملی لاز بھی وہاں پر کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور یا آپ قرآن میں پڑھ لیجئے، تلاوت کر کے ثواب لے لیجئے، باقی ان کا کہیں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اب اگر ایک شخص اس ماحول میں رہنے پر مجبور ہے تو سمجھیے کہ اس کا اولین فریضہ، میں لفظ زور دے کر اولین کہہ رہا ہوں، سب سے پہلا ایک تصور ہمارے ہاں ہے روز محشر کے جانگ اداز بود، اولی پرسش نماز بود. یہ تصور مذہب کی دنیا کا تصور ہے، اس لیے کہ اس سے ایک جب اسلام قائم ہو گیا تھا، اس کی ایک حکومت بن گئی تھی، اس کے بعد درجہ بدرجہ نیچے گئے ہیں، تو دین کا تصور پس منظر میں چلا جاتا رہا اور رفتہ رفتہ مذہب کا تصور اجاگر ہو گیا. ظاہر بات ہے مذہب میں تو سب سے پہلا حساب کتاب نماز کا ہے، عماد الدین بھی ہے یہ، اور یہ
بندہ مومن کے لیے معراج بھی ہے. یہاں میں اس کے تقابل میں کہہ رہا ہوں اولین فریضہ اہم ترین فریضہ اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد. یہ کرو گے نماز پڑھو گے نور علی نور واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ نماز آپ کو سپورٹ کرے گی اس جد و جہد کے لیے. یہ کرو گے روزہ رکھو گے نور علی نور، یہ آپ کو اپنے نفس کے اوپر قابو دلا دے گی تاکہ آپ بھوک کی سختی کو جھیل سکیں. آپ ذرا غور تو کیجئے کہ سورہ بقرہ میں جہاں صوم کے احکام آئے ہیں اس کے فوراً بعد قتال فی سبیل اللہ کے احکام آ گئے. 23واں رکوع ہے احکام اور حکمت صوم پر، اور 24ویں رکوع میں قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور عرب جو ہے جنگ کی تیاری کے لیے اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے. عام روزوں سے وہ واقف ہی نہیں تھے کہ انسان بھی روزہ رکھتا ہے. یہاں فرمایا گیا اب تم بھی روزہ رکھو تاکہ تیار ہو جاؤ، اب قتال کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے لیے سپورٹ ہے، یہ اس کے لیے سہارا بنتی ہیں، یہ اس کے لیے آپ کو قوت فراہم کرتی ہیں. یہ جد و جہد اگر انسان کرتا ہے، یہ لازماً ہے در حقیقت ایک نظام باطل کے تحت زندگی گزارنے کا جو گناہ وہ میں کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے. اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ میں نے اس نظام کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، میں اس نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف نہیں کر رہا، میں اس نظام میں خود پراسپر کرنے کے لیے پھلنے پھولنے کی جد و جہد نہیں کر رہا، بلکہ اپنے لیے کم سے کم جو زندگی کے لیے ناگزیر ہے وہ اس نظام سے لے کر اپنا باقی سارا وقت ساری صلاحیت صرف کر رہا ہوں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. یہ کفارہ ہے. سودی نظام ہے، سود میرے اندر بھی جا رہا ہے، چاہے میں کہیں اللہ کا شکر ہے کسی ڈائریکٹ سودی معاملے میں کبھی ملوث نہ کبھی رہا نہ آج ہوں، لیکن گندم کے ہر دانے کے اندر جو ہے سود موجود ہے. ہر سانس جو میرے اندر جا رہا ہے وہ سود لے کر جا رہا ہے. حضور کی حدیث ہے ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود کھائے گا نہیں تب بھی اس کا غبار یا دخان تو اس کے اندر جائے ہی جائے گا. فضا میں اگر ڈسٹ سسپینشن ہے، آپ سانس لینے پر مجبور ہیں زندہ رہنے کے لیے، تو وہ ڈسٹ جو ہے آپ انہیل کریں گے. اگر کمرے میں دھواں بڑھ گیا ہے اور آپ وہاں پر ہیں تو آپ کو جینے کے لیے سانس تو لینا ہے، دھواں اندر جائے گا. تو اس وقت تو فضا میں ڈسٹ بھی ہے اور سود کا، اور دھواں بھی ہے سود کا، جائے گا. اب جو میرا اندر ناپاک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو پاک کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اپنا تن من دھن اس نظام کو ختم کرنے کے لیے لگا دینا، یہ اس کا کفارہ ہے. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ کفارہ ہر بندہ مومن کو ادا کرنا ہے، خواہ وہ کہیں اقلیت میں ہو مسلمان اور خواہ اکثریت میں ہو، کوئی فرق واقع نہیں.